السلام علیکم، نمستے، ہیلو ٹو آل گڈ فرینڈس۔ آج کا ٹاپک بولنے کے لیے مجھے میں چاہ رہی تھی کہ مجھے کسی کی صلاح لینی چاہیے، کسی سے پوچھنا چاہیے کہ مجھے کون سے مینٹل ہیلتھ ایشو پہ بات کرنی چاہیے، یا ایسا کون سا سائیکولوجیکل ایشو جو کامن ہے، جو پرابلم ینگسٹرز فیس کرتے ہیں۔ تو میں اپنے کزن بردر سے بات کر رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ جو بات اس نے مجھ سے ڈسکس کی ہے اسی کے بارے میں ویڈیو ریکارڈ کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ ایک نیا ریسنٹ ٹرینڈ جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹین ایجرز جو ہیں وہ اپنی پہلے کی طرح سے اتنے زیادہ اپنی اسٹڈیز کو لے کے، اپنے کریئر پراسپیکٹس کو لے کے سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ دے آر ناٹ کوائٹ سیریس اباؤٹ اٹ۔ موسٹ آف دیم، ان کا کوئی ویژن بھی نہیں ہے اپنے فیوچر کو لے کے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آئی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کل بہت ینگ ایج میں ٹین ایج کے بچے بچیاں جو ہیں وہ جیسے پیوبرٹی ان کی سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد سے ان کی باڈی میں جو بھی ہارمونل چینجز آتے ہیں، ڈیفینیٹلی اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن بڑھتی ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب یہ سننے میں آتا تھا کہ بچیوں کو ایگزام سٹریس رہتا ہے، یا ان کو اسائنمنٹ سٹریس ہوتا ہے، یا ڈیڈ لائن فالو نہیں کر پاتے، یا وہ اپنے گریڈز اچیو کرنے کو لے کے بہت زیادہ پری آکوپائڈ ہیں۔ لیکن ایک نئی چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور فون کی ایزی ایکسیسیبلٹی کی وجہ سے ہمارے جو ٹین ایجر جنریشن ہے وہ اور ویریس انٹرسٹ میں اپنے لیے خوشی ڈھونڈ رہی ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ خوشی کی بجائے ان کے لیے سٹریس کا باعث بن رہی ہے۔ میں اس کے بارے میں بالکل کھل کے بات کروں گی۔ ایک بہت ہی نیچرل ہے لڑکے لڑکیوں کی آپس میں اٹریکشن اور دوستی اور واٹ ایور جو بھی، تو یہ تعلق جو ہے یہ بالکل ایک بہت ہی نیچرل بات ہے۔ لیکن یہاں پہ جو فکر مند کر دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک انٹرسٹ کو لے کے وہ اپنے دوسرے سارے خوابوں کو، اپنے ڈریمز کو، اپنی اچیومنٹس کو، اپنی موٹیویشنس کو یا اپنے گولز کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور ایک ہی انٹرسٹ کو پرسو کرنے لگ جاتے ہیں، اتنا انرجیٹیکلی اس کو پرسو کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ گریڈز بھی لوز کرتے ہیں، مارکس بھی کم آتے ہیں، پیرنٹس بھی خوش نہیں ہوتے ہیں، اور سٹریس بھی بڑھتا ہے۔ اور زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ اٹریکشن جو ہے ینگ لڑکے لڑکیوں میں زیادہ تر ون سائیڈڈ ہوتی ہے۔ میرا یہ سب باتیں کرنے کا مقصد کسی کو بھی جج کرنا نہیں ہے کہ کوئی ایسا کرے یا نہ کرے۔ they have it's their life, they have to decide about it۔ لیکن مجھے جس بارے میں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انکریزنگ سٹریس ریشو جو ہے بچے بچیوں میں اس ریلیشن شپ کو لے کے، کیونکہ اس ایج پہ دونوں لڑکے لڑکیاں اتنے ایموشنلی کمپوز نہیں ہوتے، یا اتنا ان کی پوزیشن اتنی ویل اسٹیبلش نہیں ہوتی فیملی میں کہ وہ خود سے کوئی فیصلہ کر سکیں۔ دوسرا یہ کہ وہ ان کو بھی اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک سرٹن ایج تک ہمیں یہ ساری ایکٹیویٹیز الاؤ نہیں کرے گی، اور زیادہ تر پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے بچیاں اس کو فن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔
اب وہ انٹرنیٹ کی ایکسیس اتنی ایزی ہے کہ ٹین ایج ایڈلٹ سائٹس پہ جاتے ہیں، اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، لڑکے لڑکیاں، اور وہ ویسا ہی کچھ مطلب ویسی ہی وہ فینٹیسی لائف جو ہے نا وہ اپنی ریالٹی میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو سم ٹائمز تو ایسا ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر کیسز میں ان کے لیے یہ چیز اور زیادہ پریشانی کا باعث بنتی ہے. اور اگین میں یہ کہوں گی، میں کسی کو بھی جج نہیں کر رہی ہوں، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس کو قصوروار ٹھہرائیں. بیسیکلی قصوروار ٹھہرانا تو مشکل بات ہے، قصوروار ٹھہرانا نہیں چاہتے ہم کسی کو، لیکن رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے اس طرف کہ بچیوں کو اس قسم کے سٹریس سے بچایا جائے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ان کی سو کالڈ محبت میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ دنیا سے ہی ان کا دل اٹھ جاتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، کچھ بننا نہیں چاہتے. لیکن کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ ان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے، وہ اس ڈس اپوائنٹمنٹ کو لے کے آگے چلتے ہیں. یہی بات میں پہلے بولنا چاہ رہی تھی کہ ایک زمانہ تھا جس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ہماری فرسٹریشن ہے یہی ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتی ہے. کوئی شاعر بن جاتا ہے، کوئی پینٹر بن جاتا ہے، کوئی گرافک ڈیزائنر بن جاتا ہے، کسی کا پرفارمنگ آرٹ میں انٹرسٹ ہو جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت جو فرسٹریشن ہوتی ہے انسان اس کی اپنی ساری انرجیز دوسری طرف فوکس کر دیتا ہے. کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی تھوڑی سی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں، ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کے اندر اویئرنیس ڈیولپ کریں کہ ان کو کون سا کام کس وقت کرنا ہے، بہت زیادہ فرینڈلی طریقے سے. مطلب زیادہ مسائل ہمارے معاشرے میں اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے شرم و لحاظ میں بچوں سے بات ہی نہیں کر پاتے ہیں کسی قسم کی. تو پیرنٹس ایسے دے شوڈ بی فرسٹ کانٹیکٹ پوائنٹ فار اے چائلڈ، کہ جس کے پاس بچہ سب سے پہلے جائے اور اپنی پرابلم ڈسکس کرے اور ان کے ساتھ یہ شیئر کرے کہ وہ کس قسم کی ایموشنل پرابلمس سے گزر رہا ہے، اس کی ایموشنل نیڈس کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے لائف میں کرنا. اور مجھے یقین ہے کہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم دینا شروع کر دیں تو بچے بہت زیادہ ان ایموشنل چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں. لیکن مجھے صرف یہ بات بھی کہنی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت ساری باتوں میں بہت ڈارک شیڈی معاشرہ ہے. اوپن ڈسکشن نہیں ہو سکتی ہے، پیرنٹس بچوں کے ساتھ بات نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے خود سے چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کر کے سیکھنے لگ جاتے ہیں. بہت ارلی ایج میں اس طرح کی پرابلمس میں پڑ جانا، اسٹریس کا شکار ہو جانا، انگزائٹی میں، پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ بچے میں سیلف لو کی کمی، کانفیڈنس کی کمی، سیلف ورتھ نہیں نظر آتی ان کو اپنے اندر. ان کو لگتا ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہے ہیں. اگر ان کا ایک جگہ سے ان کو ناکامی ملی ہے تو ان کو لائف میں کہیں بھی کامیابی نہیں ملے گی. میں اس ریکارڈنگ کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ لوگوں کو اس بارے میں بات کرنی ہے تو میں دوبارہ سے ریکارڈنگ کروں گی جس میں میں سرٹن ایشوز کو ٹچ کروں گی، لڑکے لڑکیوں کے ٹین ایجر مسائل کو لے کے. لیکن فی الحال میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارا اپنے بچوں کو ٹائم دیں. ٹین ایج بہت نازک ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کے بچے کی ایموشنل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے ساری زندگی کے لیے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ
وقت گزاریں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل فونز کو، ٹی وی کو، کمپیوٹر کو بھول جائیں، اور گھر میں جو بھی ٹائم آپ کو بچتا ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں. یہ آپ کا فرض بھی ہے اور اس سے آپ کے بچوں کا فیوچر بھی بن جائے گا. شکریہ.